الرحیم۔ یہ ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ شہر مالیار کوٹلہ کی تاریخی عیدگاہ ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جس وقت یہاں پر حالات پیش آئے تھے سن 47 میں بٹوارے کا جو ناگہانی واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت میں ادھر کے جو مسلمان تھے صوبہ پنجاب کے بڑے بڑے مسلمان دیندار لوگ یہاں پر زمیندار لوگ یہاں پر موجود تھے، لیکن بٹوارے کے وقت میں اس علاقے کے اور صوبہ پنجاب کے اکثر مسلمان پوری کی پوری اپنی بستیاں خالی کر کے شہر خالی کر کے یہ پہنچ گئے تھے پاکستان، اور یہاں پر بڑے حالات خراب ہوئے۔ لیکن یہاں یہ تاریخ رہی ہے شہر مالیار کوٹلہ کے اندر کہ جس وقت میں یہ حالات ہوئے اور پریشانی آئی، یہاں کے نواب نے اس شہر کے چاروں طرف حد بندی کر دی تھی، اپنی اسپیشل فورس اور فوج کو یہاں پر متعین کر دیا تھا، اور یہ اعلان کر دیا تھا یہاں کوئی دنگا نہیں ہونا ہے، یہاں کوئی فساد نہیں ہونا ہے، کوئی اگر باہر کا بندہ آ کر کے یہاں کوئی فساد کرتا ہے، بگاڑ کرتا ہے تو وہ اپنی جان کا ذمہ دار ہوگا، پھر ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر کوئی قطرہ خون کا نہیں بہا، کوئی دنگا کوئی فساد یہاں پر نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تقریباً 80-90% لوگ یہاں پر اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، 350 مسجدیں یہاں بتائی جاتی ہیں۔ یہ اسی شہر کی عظیم الشان تاریخی عیدگاہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے ایک ممبر ہے، یہ سامنے والا حصہ ہے، اور یہ چاروں طرف جو ہے ماشاءاللہ حد بندی ہے، اور آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے وہ اس کا صدر دروازہ ہے، اور الحمدللہ یہاں جگہ جگہ یہ عیدگاہ کے اندر یہ پارک بنے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے، چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، ورزش کے لیے، بیٹھنے کی جگہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10-15 بیگھے زمین کے اندر یہ عیدگاہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہاں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کرتے پاجامے میں، داڑھی میں، مارکیٹ میں، بازار میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ ہم نے پورے صوبہ پنجاب کے اکثر حصے میں یہاں کے دورہ کیا ہے۔ ہم ہوشیار پور ضلع کے اندر گئے، ہم دیگر ضلع کے اندر گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک لدھیانہ شہر ہے جہاں مفتی عثمان صاحب جو اس وقت کے شاہی امام ہیں پنجاب کے، ان کی محنت سے الحمدللہ اس وقت حالات سدھار کی جانب ہے، یا پھر بڑے پیمانے پر یہ شہر مالیار کوٹلہ ہے، ورنہ بڑے بڑے شہر ویران ہیں، مسجدیں تبدیل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، بہت سی مسجدوں پر غیروں کا قبضہ ہے، بہت سے لوگ مسجدوں میں رہنا شروع کر دیے ہیں، آج بھی بہت سی مسجدوں میں تالا لگا ہوا ہے، کہیں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں آباد ہیں تو وہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے یہاں کی کہ امام صاحب کو فرصت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے تو تالا کھولتے ہیں، اذان دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اگر امام صاحب کی طبیعت خراب ہے تو اپنے اعتبار سے وہ جمعے کا اہتمام کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں مسلمان ہے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ عام طور سے بہار کے ہیں، یو پی کے ہیں، دوسرے علاقے کے ہیں، جو یہاں آ کر کاروبار کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، پھیری لگانے والے ہیں، ریلیاں لگانے والے ہیں، مقامی مسلمان نہ کے برابر ہیں۔ لیکن اس شہر مالیار کوٹلہ کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ بٹوارے سے پہلے جس حالت میں تھا آج بھی اسی اپنی اوصاف کے ساتھ، اسی کنڈیشن کے ساتھ میں اور انہی کیفیات کے ساتھ میں آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہے۔ اسی لیے اس علاقے کو منی پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے ہم سرہند مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں ہم اس جگہ حاضر ہوئے جہاں انبیاء کی قبریں کہا جاتا ہے، براس نامی ایک گاؤں ہے، انبیاء کی قبریں کہا جاتا ہے، وہاں پر انبیاء کی قبریں موجود ہیں، وہ وہاں پر آرام فرما ہیں، وہاں ہم گئے، انبیاء کی قبروں کی زیارت کی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، وہ چاہے مسلک امام اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوں، ان سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہمارے علماء دیوبند ہوں، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اکابرین کا سلسلہ ہو، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو وہاں جن کا آنا جانا وہاں رہتا ہے۔ ہم بھی وہاں گئے، ہم نے محسوس کیا کہ واقعی سکون کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پٹیالہ گئے، اور پٹیالہ ہوتے ہوئے ہم دوسری جگہ شہر گئے، اور پھر وہاں سے رات ہم یہاں پہنچے ہیں مالیار کوٹلہ۔ یہاں ہم نے مدرسے میں قیام کیا، مسجد کے لوگوں سے ملاقات کی، جماعت کے ساتھیوں سے ملاقات کی، اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں کے بڑے لوگوں سے بھی کچھ سے ملاقات کی ہے۔ لیکن بس ایک ہی کمی ہے یہاں، جو ہم نے فرق محسوس کیا ہے اپنے یو پی کے اندر اور یہاں پر، اور وہ بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ملے ضرور، سب سے ملاقاتیں کی، تعارف کرایا، تعارف لیا، لیکن ایک بھی اللہ کا بندہ یہاں ایسا نہیں ملا جس نے ہمیں وہ والی محبت دی ہو، یا اس والی محبت کا احساس کرایا ہو جو محبت ہمارے ہاں یو پی میں، اور خاص کر یو پی کے مغربی حصے میں پائی جاتی ہے۔ نہ کسی مدرسے کی جانب سے اس چیز کا احساس دلایا گیا،
وہ چیज़ محسوس کی ہم نے، اور نہ ہی کسی جماعت کے ساتھی کی جانب سے اس کا احساس ہوا، نہ ہی کسی مسجد کے امام کی جانب سے اس کا احساس ہوا، اور نہ ہی کسی عام مسلمان کی جانب سے اس کا احساس ہوا۔ ہاں ایک مدرسہ ہے وہاں پر، ایک قاری صاحب ہیں، قاری محمد اکرم صاحب، وہ بہار کے رہنے والے ہیں، بس ان سے ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا، تو انہوں نے تو بیچاروں نے تھوڑا سا انسیت اور محبت کا ثبوت دیا ہے، اور وہاں ہم ان کے پاس میں رات ہم نے قیام بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے لوگوں کو اور ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد